السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج سے انشاءاللہ ہم لوگ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی کیا تھی اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا، اور ان آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کس قدر کھرے اترے۔ یاد رکھیں کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہوئے ہیں قرآن میں، ان میں آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سب سے زیادہ آپ کو ملے گی۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حالت زندگی کو پڑھنے کے بعد ایک لفظ میں اسلام اور دین کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین پورے کے پورے قربانی کا نام ہے، یعنی دین ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی جان دے دیے، پھر بھی ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین نے جو جان دیا تھا اس کا ہم نے اور آپ نے حق ادا کر دیا دین اسلام اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اس دین سے قربانی چاہتا ہے، اور جہاں دین کی بات آئے گی وہاں قربانی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو دین اسلام کو اگر پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور انبیاء کی سیرتوں کو دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پوری کی پوری قربانی ہے۔ سیرت کہتے ہیں کہ چلنا اور پیروی کرنا، اور اصطلاحی طور پر اگر سیرت کا معنی لیتے ہیں تو کسی بھی بڑے بڑے جو انبیاء گزرے ہیں اور صالحین گزرے ہیں ان کے حالات زندگی کے، وہ کیسے رہتے تھے، کیا زندگی تھی ان کی، حالات زندگی ان کی کیا تھی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جب بیان ہو یا لکھی جائے کسی کتاب میں اس کو سیرت کہتے ہیں۔ ہم لوگ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین شروع سے دانش مند بنائے تھے اور ہوشیار بنائے تھے اور عقل و فہم والے اللہ رب العالمین نے بنائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اللہ رب العالمین نے جب ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلم، تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ اے تمام جہانوں کے رب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہاں نبوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی بننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں ہم نے ان کو چن لیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو نبی بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نبی بنتے ہیں، نبی بنائے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے تمام کو تمام اللہ رب العالمین نے ایک ہی حکم دیے، وہ یہ کہ رب کی پہچان کرائیے لوگوں کو۔ سب سے پہلے تمہارا رب کون ہے اور تم کس کی عبادت کرو گے اس کی پہچان کرائیے سب سے پہلے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ لوگوں کو آپ اپنے رب کی پہچان دلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کو لیے ہوئے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے دعوت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کیا جائے، گھر کے لوگوں کو بتایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بہت کٹھن کام ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے باپ آزر بہت محبت کرتے تھے، لاڈلے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے حکم ملتا ہے جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، ذرا یہ بتلائیے کہ یہ جو معبود ہیں، یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے وہ علم دیا ہے کہ جس کا علم آپ کو نہیں ہے، یعنی ہدایت اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا ہے اور آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں شیطان کے راستے میں نہ چلے جائیں اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ شیطان اللہ رب العالمین کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے باپ کو جو ہے محبت اور شفقت بھرے انداز میں یہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے، ان کے باپ جو تھے، وہ ایک جو ہے بتوں کو تراشنے والے تھے۔ صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ بتوں کو بناتے تھے اور ان کو تراشتے تھے، اور وہیں سے جو ہے، یاد رکھیے کہ اس وقت کا جو نمرود بادشاہ تھا، وہیں سے جو ہے بتوں کو لے کر کے جاتے تھے، اور نمرود کے نزدیک سب سے جو ہے محبوب اور اعلیٰ عہدے پر جو فائز تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے توحید کی دعوت دیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیے، ادھر جو ہے آزر جو ان کے باپ تھے، ان کی طرف جو ایک بات یہ تھی، ایک چیز یہ تھی، وہ یہ کہ ہم نمرود کے اتنے زیادہ قریب ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے قوم کے اتنے ہمارے پیچھے لوگ ہیں، اور جو ہمارا عزت وقار اور مقام ہے نمرود کے پاس، بادشاہ کے پاس، بھلا ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے توحید کی دعوت کو فوراً کیسے قبول کر سکتے ہوں، اور اتنے جلدی ان کی باتوں کو کیسے مان سکتے ہوں؟ ذرا سنیے کہ جس باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے شفقت اور محبت سے سمجھاتے ہیں، وہ باپ کس طرح سے اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے باپ جو ہے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے جو ہے تمام چیزوں سے علیحدہ کر کے، دور کر کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو، یاد رکھو کہ تم میرے نزدیک جو ہے یہاں سے دور ہو جاؤ، یا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، یعنی تمہاری جان لے لوں گا، یا تو تم میرے نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اپنے باپ کو اتنے محبت سے سمجھانے کے باوجود بھی باپ اگر اس طرح سے جواب دے اور گھر سے دور کرے تو پھر ایک آدمی کے لیے جگہ نہیں بنتی ہے کہ وہ گھر میں رہ پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ سلام علیکہ، آپ کے اوپر، قرآن کو پڑھیے گا، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ سلام علیکہ، آپ کے اوپر سلامتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العالمین سے ہم جو ہیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اتنا کچھ سننے کے بعد، باپ سے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعا دیتے ہیں اور بخشش کی دعا کی امید کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعوت کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ مرحلہ کیا ہے کہ اپنے گھر سے دعوت دینے کے بعد جو ہے خاندان اور اسی طرح سے قوم کے لوگوں کی طرف بڑھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دینے سے پہلے جو ہے اپنے اندر بہت سارے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ دعوت جو ہے ایک حکمت اور عمدہ اسلوب کا نام ہے۔ جب تک دعوت میں حکمت نہیں رہے گی اور بہتر اسلوب یعنی پیش کرنے کا انداز نہیں رہے گا اور لوگوں کو موہ لینے کا انداز نہیں رہے گا، آپ کے دعوت کا اثر زیادہ نہیں پڑے گا لوگوں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے دوسرے مرحلے میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے جو ہے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو ہے تو ہمیں یہ بتائیے ذرا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ جو ہے مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، تاریخ کو پڑھ لیجئے گا، قوموں کے حالات کو پڑھ لیجئے گا، جتنے بھی قوم گزرے گئے، جتنے بھی گمراہ قوم ہیں، جتنے بھی قوم ہلاک ہوئے ہیں، ان قوموں کے بارے میں پڑھیے گا تو وہ لوگ موت کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ لوگ موت کا انکار نہیں کرتے۔ آج بھی لوگ کیا ہے کہ موت کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں موت آئے گی، لیکن ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اس کے بعد جو حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگا، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے قوم جو ہے گمراہ ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ ذرا آپ مجھے یہ دکھلائیے کہ آپ ایک شخص اگر مر جائے تو دوبارہ زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ اس وقت تو کہا کہ قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم یہ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ جو گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ذرا مجھے دکھلائیے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ میرے دل کو جو ہے اطمینان ہو جائے، بس اس کے علاوہ میرے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے آپ کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، 4 پرندوں کو لیجئے اور 4 الگ الگ جگہوں میں اس کو ٹکڑا کریے اور رکھ دیجئے، اور اس کے بعد ٹکڑا کرنے کے بعد الگ الگ جگہ میں رکھنے کے بعد پھر پکاریے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح سے وہ لوگ دوڑے ہوئے جو ہیں وہ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح سے کیے اور اس کے بعد جو ہے دوڑے دوڑے آ گئے۔
اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے قوم کے بارے میں عقل کے طور پر، یعنی جیسے اس وقت کے جو نمرود کا بادشاہ تھا، نمرود جو بادشاہ تھا اور قوم کے لوگ بھی جو تھے، تو وہ صرف جو ہے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے چاند، سورج اور ستارے کو بھی پوجتے تھے، اور اس کے بارے میں ڈرتے تھے کہیں یہ ہم کو نقصان نہ پہنچا دے، اگر نہیں پوجیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے تو یہ ہم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کتنے شعور والے تھے اور کتنے فہم والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس قوم کو جو ہے ہم عقلی طور پر جو ہے ایک مشاہدہ کرائیں گے اور دکھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ دعوت کا ایک طریقہ عقلی طریقے سے بھی سمجھانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت جو ہے قوم کے ساتھ آتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے دیکھتے ہیں ستارے کو، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، لیکن ستارہ غائب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھتے بہت چمکیلا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، بہت زیادہ چمکنے والا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جیسے غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے صحیح رہنمائی کر ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں، دن ہوتا ہے، سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ رات ہوتی ہے، غروب ہوتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے میں اپنے آپ کو بیزار کرتا ہوں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں، ایک رب کی میں عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ بات رکھی، قوم کے لوگ جھگڑنے لگے اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں سورج سے ڈر نہیں لگتا، چاند سے ڈر نہیں لگتا، ستارے سے ڈر نہیں لگتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی چیز جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو، شرک، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاتے ہو کہ یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، سورج بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، چاند بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ تمہیں شرک کرنے میں ڈر نہیں لگتا ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف میں آیا اور اللہ رب العالمین کی طرف میں نے اپنے آپ کو رجوع کیا اور تمام چیزوں کا انکار کیا، تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے یہ قوم سدھرے نہیں اور ایمان نہیں لائے، اور نمرود بھی چونکہ ان چیزوں کو مانتا تھا، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی عقلی طور پر ایمان نہیں لائے۔ اب اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام دعوت کے کس قدم کو بڑھاتے ہیں اور کس مرحلے میں آتے ہیں، آگے انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو انبیاء کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور جو باتیں انبیاء کی پیروی میں اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔